اے اللہ سن لے میری فریاد، بھر لے میری جوڑی، اے میرے اللہ سن لے میری فریاد، بھر دے میری جوڑی، کر دے میری مدد، بنا دے میری بگڑی تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رکھے ہیں۔ اللہ میں مکے کی ساری جمع پونجی، میں مدینے کی ساری محنت لا کر تیرے سامنے کھڑی کر دیے، اگر جہاد زندہ رہا اسلام زندہ رہے گا، اگر جہاد زندہ رہا اسلام زندہ رہے گا، اگر جہاد زندہ رہا تیرا نام زندہ رہے گا۔ اللہ اگر یہ آج 313,000 کے لشکر پہ قابل آگے غالب آگے تیرا نام دنیا میں لیتا رہیں گے، اور اگر آج یہ مسلمان سارے شہید ہو گئے سکت سکھا گئے لم توبت بعد اليوم، پھر تیری عبادت کون کرے گا دنیا کے اندر؟ اللہ ہماری مدد فرما۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، آنسو برسائے، اتنا گر گڑائے کہ پاس سوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے، پریشان ہوئے، آقا بس کر دے بس کر دے بس کر دے، آپ رونا بند کر دے، مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آقا نے ہمیں یہ توحید کا درس دیا۔ مسلمانوں مشکل حالات آ جائے، سارا عالم کفر تمہارے اوپر اکٹھا ہو کر آ جائے، سارے یہودی سارے عیسائی سارے کافر سارے دشمن اکٹھے ہو کر آ جائے، تمہارے پاس اسلحہ نہ ہو، تمہارے پاس میزائل نہ ہو، تمہارے پاس افرادی قوت نہ ہو، ایک طاقت ایسی ہے اگر اس سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے، کعبے کے رب کی قسم ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ توحید و رسالت مضبوط ہے، ایک اللہ کی مدد سے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے تو پہلے سال آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور جب دوسرا سال آیا، دوسرے سال کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوئے، جماعت با جماعت نماز ادا کرنا فرض ہوا، اذان کی کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوئے، صحابہ کو خواب آیا اور اذان مقرر ہوئی، رمضان کے روزوں کے بعد عید کا معاملہ طے ہوا، چھوٹی اور بڑی عید کی تاریخ سن 2 ہجری کے اندر طے کی گئی، زکوٰۃ کے مسائل نازل ہوئے اور جہاد کا حکم آیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے سن 2 ہجری کے اندر بہت ساری عبادات کو جو پہلے نہیں تھی مسلمانوں پہ لاگو کیا، فرض کیا، اور آپ کو جہاد کی اجازت ملی۔ پہلے مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کرتے، ستم کرتے، آپ کو مارتے، صحابہ کو مارتے، لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ آگے سے ہاتھ اٹھائیں، زبان سے جواب دیں، اینٹ کا جواب پتھر میں دے، اجازت نہیں تھی۔ پھر آپ کو جہاد کی اجازت ملی۔ سن 2 ہجری میں پیغمبر علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے قافلے دشمنوں کے ساتھ جھڑپیں کرنے کے لیے گئے، اور کئی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں، اور پھر آپ کو پتا چلا کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ مکے سے شام گیا اور شام سے واپس آ رہا ہے، ان کے پاس بڑا ساز و سامان ہے، بڑا مال و دولت ہے۔ اب جن مسلمانوں کو ہجرت کے وقت ان کا مال چھینا گیا، ان کے گھروں پہ قبضہ کیا گیا، ان کا مال لوٹا گیا، اب بدلے لینے کا وقت آ چکا تھا۔ مسلمان اپنے ان مالوں کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے، تاکہ ہمارا وہ مال جو انہوں نے مکے میں قبضے میں کیا، ہمارا وہ مال جو انہوں نے ہجرت کے وقت ہم سے چھینا، ہمارا وہ مال جو انہوں نے زور زبردستی کرتے ہوئے ہم سے لے لیا تھا، ہم اپنا بدلہ لینے کے لیے ان سے وہ مال واپس لیں گے۔ مسلمان اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ اس قافلے کے اندر 40 افراد اس قافلے میں موجود تھے، 50,000 دینار سونے کے سکے موجود تھے، چاندی کے ڈھیر ان کے پاس موجود تھے، اونٹوں کے لمبی لمبی قطاریں ان کے پاس موجود تھیں، لیکن اس کا حفاظت کرنے والا دستہ صرف 40 افراد کا تھا۔
पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबा को कहने लगे, जितने सहाबा की सवारियां तैयार हैं फौरन मेरे साथ निकलो, जिनकी तैयार नहीं है वो अपने अपने घरों में रहे, हम फौरी हमला करना चाहते हैं। आपने सहाबा को लिया और अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, उस वक्त वो काफिर थे, उनके काफिले को तलाश करने के लिए आप निकले। अबू सुफियान बड़े समझदार थे, उन्होंने अपने काफिले से आगे कई किलोमीटर के फासले पर 2, 3, 4 अपने बंदे जासूस रखे हुए थे ताकि हालात को क्लियर करके हमें खबर पहुंचाते रहे। उन्होंने मुसलमानों का काफिला देखा, फौरन से पहले अबू सुफियान को बताया। अबू सुफियान ने जमजम बिन अमर गिफारी को फौरन भेजा कि मुशरिकीन मक्का तक पैगाम पहुंचा दो कि मदीने वालों ने हमारे काफिले पे हमला किया और तुम्हारा सारा साजो सामान उन्होंने लूट लिया है। अगर चाहते हो तुम्हारा मालो दौलत बच जाए, तुम्हारी इज्जत गैरत बच जाए, तो आओ और मदीने वालों का मुकाबला करो और अपने काफिले को बचाओ। जमजम बिन अमर गिफारी इधर से आगे से निकला और उधर मक्के में एक औरत को ख्वाब आया। आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब, सरदार अबू तालिब की बहन, अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, अब्बास रज़ी अल्लाह की हमशीरा को ख्वाब आया कि एक इंसान अपने ऊंट पर आकर ऊंट का नाक काट के खड़ा होकर कह रहा है, ए बदर वालों, अपनी हलाकत के लिए, अपनी तबाही के लिए 3 दिन से पहले पहले बदर में पहुंच जाओ। और उसने पहाड़ की चोटी से एक पत्थर गिराया जो नीचे आता आता रेजे रेजे और टुकड़े टुकड़े हुआ, और वो टुकड़ियां सारे कुरैश के हर घर के अंदर पहुंच गई। ये औरत ने ख्वाब देखा, उसने आकर बताया और अब्बास रजी अल्लाह तआला ने ये ख्वाब अबू जहल एंड कंपनी को सुनाया कि हालात जरा परेशान कुल होने वाले हैं। उधर से जमजम बिन अमर गिफारी पहुंच गया, उसने जाके अजीब कैफियत बनाई, अपनी ऊंट का नाक काट दिया, अपने पलान उठा के फेंक दिए, अपनी गिरेबान को चाक करके ऊंट पे खड़ा होकर पुकारने लगा, ओ कुरैशियों, हम लुट गए, मारे गए, हमारा सब कुछ तबाह हो गया। मुशरिकीन मक्का को इकट्ठा किया और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर समेत हमारे ऊपर हमला कर दिया, आओ हमारी जान बचाओ। अबू जहल एंड कंपनी 1300 काफिर इकट्ठे हुए, तीर लिए, तलवारें लिए, 600 घोड़े लिए, 1000 ऊंट लिए, 1300 अफराद का काफिला मुशरिकीन मक्का का निकल खड़ा हुआ। उधर अबू सुफियान अपना रास्ता तब्दील करके दूसरे रास्ते से भाग निकलने में कामयाब हुआ। अबू सुफियान जब भाग निकला तो फिर उसने एक पैगाम भेजा कि जाओ रास्ते में देखो जो मुशरिकीन मक्का आ रहे हैं ना, उनको बता दो कि हम बच गए हैं, आप वापस चले जाओ। जब ये पैगाम उन तक पहुंचा तो अब वो 1300 अफराद के 2 हिस्से हुए, 300 एक तरफ और 1000 एक तरफ। 300 कहने लगा हमारा जो मकसद था, हमारा जो काम था वो पूरा हो गया, हमारा माल बच गया, हमारी दौलत बच गई, अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अबू जहल एंड कंपनी ज़ाहिरी तौर पर अपनी बदमाशी के ऊपर उतर आई थी और वो कहने लगी हम इन मुसलमानों को बता देंगे, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम इनका मुकाबला करके वापस आएंगे, हम वहां जाएंगे, मैदान में उतरेंगे, नाच गाना होगा, वहां शराब नोशी करेंगे और मुसलमानों को तहतेक करके पूरे अरब पे अपनी हैबत बिठा कर आएंगे, हम वैसे वापस आने वाले नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था ये तेरी जुर्रत, बहादुरी, शुजाअत नहीं है, असल में तेरी मौत तुझे आवाजें दे रही है। बहरहाल इनका आपस में इख्तिलाफ हुआ, 300 वापस हुए, 1000 का लश्कर मैदान बदर की तरफ आया। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला अबू सुफियान काफिला दूसरे रास्ते से लेकर भाग गया है और मुशरिकीन लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। अब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जमा किया और कहा मुझे मशवरा दो, वापस चले या जो आ रहे हैं उनसे लड़ाई करे। जब आपने सवाल किया सबसे पहले अबू बकर रजी अल्लाह तआला खड़े हुए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका हुक्म हो हम मानने के लिए तैयार हैं।
आपने फिर दोबारा पूछा तो उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने फिर कहा, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम, आप जो कहें हम मानने के लिए तैयार हैं। कहेंगे लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, कहेंगे वापस चले तो हम वापस जाएंगे। आपने फिर तीसरी मर्तबा सवाल किया। अंसार साहबा समझ गए कि आका हमसे पूछना चाहते हैं। मिकदाद बिन अस्वद रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, कहा, ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम, लगता है आप हमसे पूछना चाहते हैं। जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ने कह दिया, उमर रज़ी अल्लाह ने कह दिया, सबकी बात हो गई। आपने फरमाया, नहीं, ये तो पहले ही मुहाजिर है, इन्होंने अपनी औलादों को छोड़ा, वालिदैन को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, कौम कबीले को छोड़ा, माने दौलत को छोड़ा, ये तो पहले ही मक्के से मेरे साथ आए हैं। मेरा मतलब ये है कि तुम बताओ, तुम अंसार हो, तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? मिकदाद बिन अस्वद कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौमे मूसा वाले नहीं जिन्होंने कहा था इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाउना काइदुन। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, सामने वो इलाका है, यरूशलेम का इलाका है, फलस्तीन का इलाका है, वहां जाओ और जाके जिहाद करो। कौमे मूसा ने कहा था, ऐ मूसा, तू और तेरा रब जाके लड़ाई करे, इतनी बड़ी ताकतवर कौम से हम कैसे लड़ सकते हैं? तुम लड़ो, जब तुम और तेरा रब जीत जाएगा तब हम भी आ जाएंगे। ये कौमे मूसा ने कहा था। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौमे मूसा जैसे नहीं, अल्लाह की कसम, आप कहेंगे तो हम लड़ेंगे। हदीस के अल्फाज है, आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे। आका, जब तक हमारी जान में जान है, जिस्म में जान है, एक खून का कतरा भी बाकी है, हम सारे अंसार आपके सामने होकर लड़ेंगे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, आपका चेहरा मुस्कुरा उठा। आपने फिर सवाल किया, अरे लड़ोगे? पैगंबर अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर अंसार का जो बड़ा सरदार था, ये तो एक आम सहाबी अंसारी थे, जो बड़े सरदार थे, साद बिन मुआज उनका नाम था रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो समझ गए कि हुजूर लगता है हमसे भी पूछना चाहते हैं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा, ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम, आप हमें हुक्म दे, आप हमें कहे, आप हमारे इशारा करें, हम आपके हुक्म के ऊपर हर एक से टकरा जाने के लिए लायक हैं। हम अपनी तलवारों को निकाल कर उस वक्त तक म्यान में नहीं रखेंगे जब तक आपका इशारा ना होगा। ताल अल्लाह, ये सेवा ही नहीं बावफाओं का, हमने दूध पिया है गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो, भाग जाए समंदर में, कुफारे मक्का क्या चीज है, दियाओं से लड़ जाएंगे, सिनाने नेज़ा बन के दुश्मन के सीने में घुस जाएंगे। आका, आपका हुक्म होना चाहिए, समंदर में कूदने का हुक्म दो, हम समंदर में कूदेंगे। पहाड़ों पे चढ़ने का हुक्म दो, पहाड़ों पे चढ़ेंगे। दुश्मन से टकराने का हुक्म दो, दुश्मन से टकराएंगे। हम अपने जिस्मों को लेकर दुश्मन के सफों में चीरते हुए चले जाएंगे। आका, आपका इशारा काफी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, सहाबा से कहा, जरा अब आगे की तरफ बढ़ो। सहाबा आगे बढ़े, बदर के मैदान में पहुंचे। जब आप मैदान में पहुंचे तो आपने वहां ठहर के पड़ाव डाला तो एक सहाबी आए, अब हुबाब बिन मुनजिर रजी अल्लाह, उसका नाम है। बदर क्या है? ये कुओं का नाम है बदर। ये चंद कुएं थे जिनको बदर कहते थे। उस इलाके में, उस मैदान में कई कुएं थे। हुजूर अलैहिस्सलाम यूं समझे ये मैदान है, इस किनारे तक ठहरे, इधर दुश्मन थे। आप अलैहिस्सलाम के पास हुबाब रज़ी अल्लाह आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आप अपनी मर्जी से जंगी हिकमत अमली से यहाँ ठहरे हैं या अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है? अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है हम आगे बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप अपनी जंगी हिकमत अमली की वजह से ठहरे हैं तो मैं मशवरा देना चाहता हूं। आपने फरमाया, मैं तो वैसे ही ठहरा हूं। फरमाया, हुजूर, इस मैदान के अंदर कई कुएं हैं, हमारा जी ये चाहता है हम आखिरी कुएं को तक पहुंच जाएं और बाकी कुएं हमारे पीछे हो, मट्टी उनमें डाल दें, सारे बंद कर दें, एक कुएं पे हमारा कब्जा हो, ताकि मुशरिकीन मक्का में किसी को पानी मिले ही ना और वो इसी तरह तरसते तरसते मर जाए। आपने फरमाया, हुबाब रजी अल्लाह अन्हु, बात तो तेरी बड़ी काबिल गौर है,
صحابہ کو آگے کیا. نبی علیہ السلام نے آخری کنویں کے اوپر اپنا قبضہ جمایا, صحابہ اس کے اوپر کھڑے کیے, باقی سارے کنویں مٹی پھینک کے ان کو بھر دیا, اور آپ مشرکین مکہ کا انتظار کرنے لگے. مشرکین مکہ بھی اپنی چوٹی سے پہاڑی کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئے. اب پیغمبر علیہ السلام نے رات کے وقت صحابہ آپ کے پاس آئے, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی اجازت ہو آپ کے رہنے کے لیے ایک چھپر بنا دے, جس چھپر کے اندر آپ ذرا اونچی سی جگہ پہ سارے لوگوں کا معائنہ کریں اور تیز رفتار سواریاں آپ کے پاس کھڑی کر دیں گے. چونکہ ہم اچانک آئے ہیں, جہاد لڑائی کے غرض سے ہم نہیں آئے تھے, ہم تو ان قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے, لیکن سامنے 1000 کا لشکر ہے, ہم 313 ہے, ان کے پاس سارے حالات حرب ہے, سامان حرب ہے, لیکن ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں, 2. وہاں 1000 کا لشکر, صرف 313, ان کے پاس 600 اونٹ, یہاں صرف 10 اونٹ ہے. ہمارے پاس سواریاں نہیں ہے, ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہے, ہمارے پاس تلواریں نہیں ہے, ہمارے پاس سامان حرب نہیں ہے, لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے آگے لڑیں گے, پیچھے لڑیں گے, دائیں لڑیں گے, بائیں لڑیں گے. اگر اللہ نے ہمیں فتح دی تو ہمارا نام روشن ہوگا, لیکن اگر ہمارے لیے فتح نہ ہوئی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 سواریاں آپ کے پاس رکھیں گے, آپ ان پہ بیٹھ کے جلدی سے مدینے میں پہنچ جانا. وہاں کچھ صحابہ ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ آپ سے پیار کرنے والے ہیں, وہ آپ کی حفاظت کریں گے. آقا آپ کے لیے الگ جگہ بنا دیتے ہیں تاکہ دشمن آپ تک پہنچنے نہ پائے. جگہ بن گئی. سارے صحابہ کو کہا سو جاؤ, صبح ہم لڑائی کریں گے, جہاد کریں گے. سارے صحابہ آرام کی نیند سو گئے, لیکن نبیوں کے امام, پیغمبروں کے امام, ولیوں کے امام, متقیوں کے امام, ساری دنیا کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوئے, نہیں سوئے. آپ نے یہ نہیں کہا تم سارے ولیوں کے امام ہو, میں نبیوں کا امام ہوں, تم بھی سو جاؤ, میں بھی سو جاؤں گا, صبح ہمارے تبرک سے, ہماری برکت سے ویسے ہی فتح ہو رہے گی. نہیں, جب سارے صحابہ سو گئے, اٹھاؤ صحیح بخاری کو, میرے آقا نے اپنے ہاتھ اٹھائے, آپ کے کندھوں پہ کالی کملی تھی, ہاتھ اٹھاتے رہے, میرے آقا اللہ کے سامنے گر گڑاتے رہے, اللہم ان تولک حاویل صحابہ لم توبت بعد اليوم, اللہم انی انشدک وعدک الذی عہدتنی. اے اللہ سن لے میری فریاد, بھر لے میری جولی, اے میرے اللہ سن لے میری فریاد, بھر دے میری جولی, کر دے میری مدد, بنا دے میری بگڑی. تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رکھے ہیں. اللہ میں مکے کی ساری جمع پونجی, میں مدینے کی ساری محنت لا کر تیرے سامنے کھڑی کر دیے. اگر جہاد زندہ رہا اسلام زندہ رہے گا, اگر جہاد زندہ رہا اسلام زندہ رہے گا, اگر جہاد زندہ رہا تیرا نام زندہ رہے گا. اللہ اگر یہ آج 313,000 کے لشکر پہ قابل آ گئے, غالب آ گئے, تیرا نام دنیا میں لیتا رہیں گے. اور اگر آج یہ مسلمان سارے شہید ہو گئے, سکت سکھا گئے, لم توبت بعد اليوم, پھر تیری عبادت کون کرے گا دنیا کے اندر؟ اللہ ہماری مدد فرما. میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے, آنسو برسائے, اتنا گر گڑائے کہ پاس سوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے, پریشان ہوئے, آقا بس کر دے, بس کر دے, بس کر دے, آپ رونا بند کر دے, مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. آقا نے ہمیں یہ توحید کا درس دیا. مسلمانوں مشکل حالات آ جائے, سارا عالم کفر تمہارے اوپر اکٹھا ہو کر آ جائے, سارے یہودی, سارے عیسائی, سارے کافر, سارے دشمن اکٹھے ہو کر آ جائے, تمہارے پاس اسلحہ نہ ہو, تمہارے پاس میزائل نہ ہو, تمہارے پاس افرادی قوت نہ ہو, ایک طاقت ایسی ہے اگر اس سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے, کعبے کے رب کی قسم ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے, تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اگر تمہارا عقیدہ توحید و رسالت مضبوط ہے, ایک اللہ کی مدد سے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی ہے. میرے آقا علیہ السلام صبح اٹھے, صحابہ کی صفیں بنائی, صحابہ صفوں میں کھڑے ہوئے, صحابہ پرجوش تھے, آگے بڑھ بڑھ کے لڑنے کے لیے تیار تھے. جب آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے 4 انعام نازل کیے.
ایک مسلمانوں کو اونگ پھر آ گئی تاکہ ذرا مزید فریش ہو جائیں. حالانکہ جہاد کے میدان میں جب صفیں بن رہی ہو تو اونگ کیسے آئے؟ بعض صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی اونگ آئی کہ ہمارے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، ہم سو رہے تھے آرام سے سکون سے. دوسری اللہ تعالیٰ نے مدد یہ کی کہ کافر ہزار کا لشکر تھا لیکن اللہ نے آنکھوں میں ایسا معاملہ بنایا، کافر مسلمانوں کو تھوڑے سے نظر آ رہے تھے اور کافروں کی نگاہوں میں اللہ نے ایسا بنایا کہ مسلمان تھے تو 313 لگ رہے تھے جیسے ہزاروں کا لشکر ہے، تاکہ ان کے دلوں میں رعب پہ جائے، رعب ڈالا جائے اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیے جائے. تیسرا اللہ تعالیٰ نے ہلکی ہلکی بوندا باری اور بارش کی، مسلمانوں کی زمین جو ہے وہ گٹا مٹی جو ہے وہ سارا بیٹھ گیا اور ان کی طرف سے پھسلن پیدا ہو گئی. اور چوتھا انعام یہ نازل کیا، پیغمبر علیہ السلام نے جب اللہ سے مانگا تھا آسمان سے آواز آئی تھی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اے پیغمبر علیہ السلام 313 تو آپ کے ہیں ہی ہیں، ان کا اگر 1000 کا لشکر آیا ہے آسمان سے 1000 فرشتہ اترے گا، یہ فرشتوں کا مقابلہ کیا کریں گے؟ پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید یہ تو برابری ہے. فرمایا ثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 کے فرشتے اور اتریں گے. پھر وہی آئی 5000 کا لشکر اور اتر آ رہا ہے، 1000 بھی آیا، 3000 بھی آئے، 5000 فرشتے بھی آئے، 8000 فرشتے، 9000 فرشتے اس میدان میں اترے. مسلمان جمع ہوئے. جب میرے آقا صفے بنا رہے تھے، ایک صحابی سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سب سے آگے کھڑے ہو کر آپ نے پوچھا تم آگے کیوں؟ کہا آقا پہلے جنت میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے ہاتھ میں جو نیزہ پکڑا تھا اس کے ساتھ ذرا زور سے پیچھے کیا. جنت میں جانا تو ہے لیکن صف بندی تو کرو نا. تو کہنے لگے حضور پتہ نہیں جنت میں چلے جائیں گے کہ نہیں، آپ زندہ رہیں کہ نہیں، آپ نے زور سے میرے پیٹ پر یہ مارا ہے، آپ اس کا بدلہ دینا، پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے. آپ نے فرمایا تجھے تکلیف ہوئی؟ فرمایا ہاں تکلیف ہوئی، آپ مجھے بدلہ دینا. میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے بدلہ لے لو. کہتے میرے جسم کے اوپر قمیض نہیں تھی، میرے پیغمبر علیہ السلام سے کہا آپ بھی اپنی قمیض پیچھے کرے نا، یہ میرے ہاتھ میں دینا، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. میرے آقا نے وہ نیزہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا، اپنی پیٹ سے قمیض کو اتارا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے جب قمیض کو اٹھایا، سواد آگے بڑھے، زور سے چمٹے، آپ رونے لگے. آقا ہو سکتا ہے یہ میری آپ کی آخری ملاقات ہو. میرا جی چاہا اچانک سے کہ آخری وقت میں میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مل جائے. میرے آقا نے صفے بنا دی. ایک صحابی اس طرح کر کے اپنی قمیض کے اندر سے کھجوریں کھا رہے تھے. میرے آقا نے کہا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز پڑی، آقا کی طرف دیکھا، فرمایا افی الجنت نخل، کیا جنت میں کھجور ہوگی؟ آپ نے فرمایا اور کیا جنت میں کھجور ہوگی. کہا آقا اگر جنت کی کھجوریں ہیں تو کہیں ان کو کھاتے ہوئے دیر نہ ہو رہے. قمیض کو چھوڑا، سبب پہ وہ ساری کھجوریں زمین پہ گرائیں، اپنی تلوار کو میان سے نکالا، تلوار کے میان کو اس کے خول کو پھینک دیا. میں نے کون سا دوبارہ اس تلوار کو استعمال کرنا ہے؟ اسی طرح آگے بڑے، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے، دشمن کو جہنم واصل کرتے ہوئے اللہ کی جنت کے مہمان بن چکے تھے. ادھر پھر لڑائی کا جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے بڑے بڑے بہادر آگے آتے تھے اور وہ دو بدو مقابلہ کرنے کے لیے، 1 by 1 مقابلہ کرنے کے لیے دعوت مبارزت دیتے تھے. ادھر سے نکلے بڑے بڑے سردار، عتبہ نکلا، شیبہ نکلا، عتبہ کا بیٹا ولید نکلا، عتبہ اپنے بیٹے کو بھائی کو لے کر نکلا. قریش کے 3 بڑے سردار، 3 بڑے بہادر، 3 بڑے جگے میدان میں نکلے تھے. آ کر کہا تھا حل من مبارک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا اپنے جو بہادر ہیں لے کر اپنے مائی کے لال جو ہمارا مقابلہ کر کے دکھائے. مسلمانوں کے 3 صحابی جو مدینے کے انصار تھے، کاشتکار تھے، وہ وہاں سے نکلے، ان سرداروں کے سامنے کھڑے ہوئے. اس وقت انصار کا اتنے بڑے سرداروں کے سامنے، کاشتکاروں کا اتنے بڑے بہادروں کے سامنے کھڑا ہونا بھی بڑی بات تھی. جب سامنے گئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پوچھا ارے تم کون ہو؟ کہا ہم انصار کے افراد ہیں. نخوت اور تکبر اور اپنے اندر جگہ پن ان میں اتنا زیادہ تھا،
کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم انصار سے بعد میں لڑیں گے، پہلے ہمارے مقابلے میں ان کو لے کر آؤ جو مکے سے بھاگ کر آئے ہیں، جو مکے کے بھگوڑے ہیں، جو ہمارے خاندان کے، ان کو لے کر آؤ، ہم پہلے ان کا مقابلہ کریں گے۔ میرے آقا نے کہا اے انصاریو تم پیچھے آؤ۔ میرے آقا کی گردن مڑی، آپ نے فرمایا کم یا حمزہ، کم یا علی، کم یا ابا عبیدہ، اے عبیدہ رضی اللہ عنہ اٹھو، اے میرے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اٹھو، اے میرے بیٹے علی المرتضی رضی اللہ عنہ اٹھو اور ان دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ وہ تین سردار تھے، تین بہادر تھے، تین قریشی سردار تھے، ان کے مقابلے میں تین آئے، سامنے آمنے کھڑے ہوئے۔ آسمان کے رب نے قرآن نازل کیا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار۔ یہ دو گروہ ہیں، یہ دو لڑنے والے ہیں، دنیا کی لڑائی پیسے کی خاطر، دنیا کی لڑائی مال و دولت کی خاطر، دنیا کی لڑائی دنیا کی جائیداد کی خاطر، دنیا کی لڑائی اپنے مفادات کی خاطر، لیکن رب تعالیٰ کہتے ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں لڑنے والوں کا صرف ایک ہی سبب ہے، یہ اللہ کے دین کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے دین کو بڑھانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا، ان تین صحابہ نے ان تین کافروں کو جہنم واصل کیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگایا جب تین بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، اب سوچ رہا تھا جب پہلے اکیلے لڑائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گمسان کا رنگ پڑتا ہے، دونوں لشکر آپس میں ٹکراتے ہیں، میں نے سوچا میں عبد الرحمن ابن عوف مکے کا شہزادہ، بڑا امیر زادہ، بڑا انسان، لیکن میں نے اپنے دائیں دیکھا تو 14 سال کا نوجوان، میں نے بائیں دیکھا تو 14-15 سال کا لڑکا۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا عبد الرحمن تو کس لائن میں کھڑا ہوا، تو کہاں کھڑا ہوا؟ تیرے دائیں اور بائیں کوئی گبرو جوان ہونے چاہیے تھے، بڑے نوجوان ہونے چاہیے تھے، میں بچوں کے اندر کھڑا ہوا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، دل میں ذہن میں یہ بات میرے آ رہی تھی، تو ایک نے مجھے ہلکی سی کونی لگائی، میں نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا یا امی ارینی ابا جہل، اے میرے چچا مجھے ابو جہل بتا وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا تو اور ابو جہل، ارے تو تیرا قد کاٹ اور تیرا عمر اور وہ ابو جہل کفار کا سردار۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، اس کو دیکھ ہی رہا تھا، تو دوسروں نے ہلکی سی کونی لگائی، میں نے اس کی طرف دیکھا یا امی ارینی ابا جہل، اے چچا مجھے بتا کہ ابو جہل کون ہے؟ میں نے اس کو دیکھا، ابھی میں سوچ میں پڑا تھا، میں نے کہا تم کرو گے کیا؟ انہوں نے کہا مر جائیں گے یا ماریں گے، مر جائیں گے یا ماریں گے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے، نبی کا گستاخ ہے، نبی کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے، ہماری ماں نے ہمیں بھیجا ہے، یا تمہاری زندگی رہے یا نبی کے گستاخ کی زندگی رہے۔ اے میرے بیٹو اگر تم میدان میں اترو گے، دشمن سے ٹکراؤ گے، یا تمہاری زندگی رہے یا ابو جہل کی زندگی رہے۔ میں نے بھی ان کی باتوں کو سنا، ابو جہل سامنے اپنے اونٹ پر بیٹھا، ذرا پیچھے سے چکر لگا رہا تھا، میں نے کہا وہ تمہارا شکار، یہ دونوں جپٹے باز کی طرح جپٹے، اتنی تیز جپٹے، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا چل سکا یہ پہلے پہنچا یا یہ پہلے پہنچا، اس کی تلوار پہلے چلی یا اس کا وار پہلے چلا۔ ان دونوں نے ایسا حملہ کیا، ابو جہل کو اونٹ سے اتارا، زمین پہ رکھ کے مارا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی شروع ہوئی، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر زخمی ہوئے اور قیدی کر لیے گئے، باقی سارے کافر بھاگ گئے۔ 313 کا لشکر مسلمانوں کا فتح یاب ہوا، 1000 کا لشکر دم دبا کے بھاگ گیا، مسلمانوں کو پہلی تاریخی فتح ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام ان قیدیوں کو پکڑ کر واپس لانے لگے، تو پھر آپ نے کہا یہ جو مر گئے ہیں نا ابو جہل اینڈ کمپنی، ان سب کو لے کر ایک کنویں کے اندر ان کی لاشوں کا ڈھیر لگا دو۔ ان کی لاشوں کا ڈھیر لگایا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کہنے لگے ہاں اب اچھے رہے ہو،
जो मैं तुम्हें कहता था मेरी दावत मान लो, तुम्हारे लिए कामयाबी कामरानी है, अब मरने के बाद पता चल गया है। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला कहने लगे, हुजूर ये तो मरे हैं, ये कौन सा सुनते हैं? फरमाया, उमर असल मसला यही है, मुर्दे नहीं सुनते, लेकिन अल्लाह ने इनको अजाब में इजाफे के लिए थोड़ी देर के लिए मेरी ये बात सुना दी है, और उनको पता चल रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अब कह रहे हैं कि अब अच्छे रहे हो, असल मसला तेरे वाला ही है, लेकिन अब अल्लाह ने इनको खास मौके पर सुना दिया कि अच्छे रहे हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को लेकर वापस आए, 313 थे, 1000 के लिस्ट पर के गालिब आए। जब वापस आए तो पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। कहा है जिब्रील अलैहिस्सलाम, मुबारक हो अल्लाह ने फतह दी। कहा हुजूर आपको भी मुबारक हो अल्लाह ने फतह दी, लेकिन आपको पता है अल्लाह ताला ने 2 इनाम किए हैं। फरमाया क्या? कहा सहाबा को बता दो, 6 सहाबा शहीद हुए, 70 काफिर मारे गए। जो शहीद हुए वो तो पहुंच गए पहले ही जन्नत में, लेकिन बाकियों को बता दो, आसमान वाला रब कहता है तुमने 313 होकर 1000 का ऐसा मुकाबला किया, आसमान वाला रब तुम्हारे ऊपर इतना खुश हुआ, ऐलान कर दिया अल्लाह ने, इत्तला अला अहले बद्र, अल्लाह अपने अर्श पे बैठे तुम्हारी इस लड़ाई को देख रहे थे, जांच रहे थे, और जब लड़ाई खत्म हुई मुझे भेजा अल्लाह ताला ने, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो, इन सारे सहाबा से कह दो, ए मनुमा से तुम जाओ, आज के बाद पूरी जिंदगी जो चाहो सो करो, अन्नी कद गफरतु लकुम, मैं रब ने तुम्हारे सारे अगले पिछले गुनाह मुआफ और तुम्हारे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया है। सारे बदरी साहबी अल्लाह ताला ने उन पे जन्नत को वाजिब कर दिया, और फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम जितने बदर में गए ये सारे आम सहाबा से अफजल हो गए, और जितने फरिश्ते बदर में आए वो फरिश्ते आम फरिश्तों से अफजल हो गए। उन फरिश्तों का मुकाम भी आम फरिश्तों से बढ़ गया, और इन बदरियों का मुकाम भी आम सहाबा से बढ़ गया। फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास वो जो 70 कैदी थे, अब इनका क्या करना है? आपने सहाबा से मशवरा लिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह जरा नरम दिल थे, आका इनसे थोड़ा सा फिदिया लो, मालो दौलत लो और इनको छोड़ दो। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जरा बड़ी गैरत हमीयत वाले, बड़े जोश जज्बे वाले थे। आका अबू बकर के रिश्तेदार अबू बकर के हवाले करो, मेरे रिश्तेदार मेरे हवाले करो, उस्मान के रिश्तेदार उस्मान के हवाले करो, अली के रिश्तेदार उनके हवाले करो, रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, हर एक के रिश्तेदार उनके हवाले करो। वो अपने हाथ से अपने रिश्तेदारों का गला काटे ताकि उम्मत को पता चल जाए जिहाद में इज्जत है, उम्मत को पता चल जाए गैरत में इज्जत है, उम्मत को पता चल जाए नबी के दुश्मन की सजा सर तन से जुदा है, नबी के गुस्ताखों की सजा सर तन से जुदा है। इन जालिमों को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बाकी साहबा से भी मशवरे किए, बिलाखिर आप भी बड़े रहम दिल थे, रहमतल लिल आलमीन थे, आपके पास दोनों ऑप्शन थे। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फिदिया लेकर उनको छोड़ना चाहा, फिदिया लिया उनको छोड़ दिया। आसमान से कुरान उतरा, लौला किताबुम मिनल्लाहि सबका लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम फीही अज़ाबुन अज़ीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जमीन पे फैसला उमर का था वही आसमान पे फैसला रब्बुल आलमीन का था। बेहतर तो ये था इन सब को कत्ल कर दिया जाता, इनकी गर्दनें उतार दी जाती, हाँ वो भी जायज है, लेकिन अफजल ये था कि मारे जाते, जायज ये था कि आप ले लेते। हाँ ठीक है आपने वो अमल कर लिया, लेकिन अगर आप उमर की बात मानते तो वाकईतन वो अल्लाह की बात के ऐन मुताबिक होते। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जब फिदिये लिए तो एक फिदिया वो भी आया, अबुल आस आपके दामाद नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खावन अबुल आस काफिरों की तरफ से मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए आना नहीं चाहता था, लेकिन कौम कबीले ने जरा जोर जबरदस्ती की तो वो आ गए। अब वो पकड़े गए, कैदी हो गए। अब हुजूर ने कहा फिदिया दो, पैसे दो, छुड़ा लो।
تو حضور کے پاس فدیے آتے گئے. ایک فدیہ ہار کا آیا. آقا نے ہار دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. حضور یہ تو سونے کا ہار ہے, آپ کیوں روئے؟ کہا تمہیں نہیں پتا میں کیوں رویا. یہ ہار عام ہار نہیں ہے. اس ہار نے مجھے میری خدیجہ یاد کروا دی رضی اللہ عنہ. آقا ہار سے خدیجہ کا کیا تعلق؟ کہا میری غم خار بیوی, میرے مرہم پٹی کرنے والی بیوی, ہر دکھ درد میں میرا ساتھ دینے والی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنی بڑی بیٹی کو رخصت کرنا چاہا, اس نے اپنے گلے سے ایک ہار اتار کے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال کے نشانی کے طور پہ رکھا. آج زینب کا خامن مسلمانوں کے قبضے میں آیا, زینب کے پاس دینے کے لیے اور کچھ نہ تھا, اس نے اپنی ماں کی نشانی کو اتار کے اپنے خامن کو چھڑانے کے لیے بھیجا. اے میرے صحابہ, اگر تم چاہو تو یہ ہار تم میں تقسیم ہو جائے, اور اگر تم چاہو تو میں خدیجہ کی نشانی کو سنبھال کے رکھ لوں اور اس کو تقسیم نہ کروں. میرے پیغمبر علیہ السلام کو اس موقع پر بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ کی یاد آئی. لیکن آپ دنیا کے کیسے حکمران تھے, کیسے خلیفہ تھے, دنیا کے کیسے بادشاہ تھے, ایک ہار بھی اپنی مرضی کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتے, ایک ہار بھی اپنی مرضی سے واپس نہیں کرنا چاہتے تھے. میرے آقا کی اب یہ حالت دیکھی, صحابہ نے کہا آقا اس کو آپ تقسیم نہ کریں, آپ زینب رضی اللہ عنہ کو واپس کریں تاکہ سیدہ خدیجہ کی نشانی ان کے پاس موجود رہے. میرے آقا نے ان کو واپس کیا, ابو العاص کو چھوڑ دیا. پھر ابو العاص سے کہا ابو العاص پہلے کافر مسلمان کا نکاح ہو سکتا تھا, اب حکم آیا کافر مسلمان کا نکاح نہیں, تم چلے جاؤ اور میری بیٹی کو بھیج دینا, کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. ابو العاص گئے, حضور کی بیٹی کو بھیجا, 70 کافر مارے گئے, 70 کافر جہنم واصل ہوئے, بڑے بڑے سردار مارے گئے. لیکن ابو لہب نہیں مارا گیا تھا, وہ مکے کے اندر موجود تھا, وہ آیا ہی نہیں تھا. جب اسے پتا چلا ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید سارے مارے گئے, غم کی وجہ سے اس کو ایک کینسر کا پھوڑا نکلا اور وہ اسی غم کی وجہ سے مر گیا. جب مر گیا تو اس کی اولاد نے اس کو 3 دن تک دفن نہ کیا, گھر کے اندر پڑا رہا. جب جسم پھولنے لگا, بدبو پھوٹنے لگی, پھر لوگوں نے ان کو توئے لعنت کیا تو انہوں نے 4 حبشیوں کو بلایا, لمبے لمبے بانسوں کے ساتھ انہوں نے اس کو اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینک کے اوپر سے پتھر پھینک دیے. سارے بڑے بڑے سرداران کفار کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کو سب سے پہلی بڑی فتح نصیب ہوئی جس کا نام مارکہ بدر ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بدر کا مارکہ دکھا کر یہ بات بتا دی کہ اللہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے. شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم سچے مومن بن جاؤ گے کامیابی تمہارا مقدر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے, اپنے ایمان کو صحیح کرنے اور دشمن کے حالات, وسائل, ہتھیار, ان کے ٹینک, ان کے میزائلوں کی پرواہ کیے بغیر ایک اللہ کے اوپر توکل اعتماد کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اترنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.